تھوڑی دیر ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ دیکھیں نا، آپ اتنی محبت کہ دروازے پہ کوئی ملنے بھی آیا ہے تو نواسوں کو اٹھا کے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو یہ ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان اور عظمت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں کندھوں پہ نواسے تھے، ایک پہ حسن اور ایک پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ راوی بیان کرتا ہے وَهُوَ يَلْسَمُ هُوَ مَرَّةً هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، کبھی آپ ایک کا بوسہ لیتے، کبھی دوسرے کا، کبھی امام حسن کا بوسہ لیتے، کبھی آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیتے۔ تو یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی شان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس میں بڑے واضح الفاظ ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ فمن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حسن قرار دیا، یعنی اس کی سند صحیح ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو دیکھا، یعنی ان پہ نظر پڑی تو دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کر۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا محبوب بننا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو حسنین کریمین سے محبت کرنی پڑے گی، ان کی محبت دل میں رکھنی پڑے گی۔ اور یہ ساری صحیح حدیثیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سے کہا انا حرب لمن حاربتم، میں اس سے لڑوں گا جو تم سے لڑے گا۔ اور پھر فرمایا وسلم لمن سالمتم، جو تم سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے۔ اب دیکھیں چاروں کے لیے آپ نے فرمایا، یہاں ضمناً سن لیں، حضرت علی المرتضیٰ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے، اختلاف ہوا، لیکن بعد میں امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صلح کر لی۔ صلح نہ اگر ہوتی تو پھر ہمارا بھی اختلاف رہتا۔ تو جب انہوں نے صلح کر لی ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے بارے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت جملے نہیں کہنے چاہیے جب انہوں نے صلح کر لی۔ اور دیکھیں ایک اور سادہ سی بات، یہ ضمناً آ گئی، کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہیں تو اس کا اہل ہوگا تو دیں گے نا، یہ کرائیٹیریا ہے نا۔ کسی کو عہدہ دیں امانت ہے، کسی کو منصب دینا، کوئی عہدہ دینا، جو اس کو دے اس کے پاس امانت ہے، وہ اہل ہوگا تو دے گا۔ جن حالات میں کرائسس تھے کہ حضرت امام حسن ان پر قاتلانہ حملے ہو رہے تھے، ان کے اپنے ان کو چھوڑ کے کرائسس والے حالات، مشکل حالات، ان میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے امیر معاویہ سے صلح کی اور ساری مسلم امہ کا حکمران بنا دیا۔ اب آگے آپ جو مرضی اس کی تعویلیں کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے کیا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، وہ درست ہے۔ اس لیے ہمیں احتیاط جو ہے نا برتنی چاہیے۔ محبت اہل بیت تو ایمان کے لیے شرط ہے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح بالفرض نہ ہوتی امام حسن حسین سے، وہ بھی لڑتے رہتے تو پھر معاملہ اور ہونا تھا، پھر ان کے لیے لچک نہیں ہونی تھی، پھر نرمی امیر معاویہ کے لیے اس طرح نہیں ہونی تھی، مشکل ہو جانا تھا نا۔ جب انہوں نے سب سے اہم عہدہ اس وقت امیر المومنین کا تھا نا، حاکم وقت کا عہدہ تھا سب سے اہم، اور پھر حضرت علی شہید ہو گئے تھے،
خارجیوں، وہ جو خارجی جو شیعان علی میں سے نکلے تھے، حضرت علی کے ہی وہ ساتھی تھے، وہی بعد میں نکلے، وہ حضرت علی پر بھی کفر کے فتوے لگانے لگے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی، اور ان کو واجب القتل سمجھتے تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ کی، جنگ نہروان۔ یہی وہ دشمن تھے جو اہل بیت کے بنے ہوئے تھے، اور جو امام حسن اور حسین ان کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے تھے۔ بعد میں یہ مشکلات پیدا ہوئیں، چنانچہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر امیر معاویہ سے صلح کر لی، ان کو حکمران تسلیم کیا۔ تو اتنے بڑے ان کے پاس زیادہ علاقہ جاتے، تو مختصر یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے صلح کرے گا، علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ جو تم سے صلح کرے گا میری اس سے صلح ہے، اور جو تمہارا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے تو اہل بیت سے محبت شرط ہے، نجات چاہیے تو پھر بھی ان سے محبت شرط ہے۔ اگر کوئی ان سے نفرت رکھے اور پھر کہے کہ میں جنت میں جاؤں، کیسے جانا ہے؟ نہیں نا، ممکن ہی نہیں۔ ان کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ تو بہرحال یہ فضائل تھے جو میں حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ کلمات سکھائے جو قنوت وتر میں پڑھتے ہیں۔ وتر کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما آتیت۔ یہ مسند احمد 43 میں موجود ہے، یہ روایت طبرانی میں بھی موجود ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ روایت یعنی مستند ہے۔ ایک دوسری قنوت کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک وتر میں، ونستغفرک ونؤمن بک، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو اللہم اہدنی ہے یہ سندن زیادہ قوی ہے۔ میں یہاں پہ ضمناً عرض کروں، میں وزیر آباد میں تھا تو ظاہر ہے ہم تو دعا یہ پڑھتے ہیں اللہم اہدنا، وتر جب جمع کا سیگا تو نہ کہیں گے، کیلے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافینا فی من عافیت، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ وتولنا فی من تولیت، یہ دعا ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک مولوی صاحب نے کہا جی آپ یہ دعا دوسری نہیں پڑھتے۔ میں نے انہوں نے کہا بھائی ہم دوسری دعا پہ تو ہمیں اعتراض نہیں، آپ دیکھو حرم میں تو پونا پونا گھنٹہ دعا کرتے ہیں، وہ تو اتنی سینکڑوں دعائیں مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں میں یہ بھی مانگتا ہوں، یہ بھی مانگتا ہوں، دوسری بھی مانگتا ہوں، تو آپ بھی مانگ دو تاکہ مسلمانوں میں کنفیوژن تو دور ہو نا۔ کم از کم ایک مسئلے میں تو کہیں یار یہ سارے درست ہیں، تو کوئی جواب نہیں پھر آیا۔ تو میں تو کئی دفعہ وتر میں دونوں دعائیں مانگتا ہوں، اس میں تو ہے ہی مسئلہ کوئی نہیں، پھر بھی ہمارے اوپر لیبل لگائیں دی دعا نہیں مانگتے۔ اور بھائی جن مواقع پہ ہم دعا مانگتے ہیں ان کو نوٹ کرے تو پھر سمجھ آئے گی کہ صحیح زیادہ دعائیں کون مانگتا ہے اور کون سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ وتر میں اللہم اہدنا بھی پڑھیں، اللہم انا نستعینک بھی پڑھیں، دوسری قرآنی دعائیں بھی پڑھیں، احادیث سے بھی جتنی ثابت دعائیں جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھیں۔ 2 گھنٹے اللہ سے مانگے، وہ پسند کرتا ہے مانگنے والے کو، جتنی مرضی دعائیں مانگ، لیکن ہو مسنون قرآن کریم کی اور احادیث کی۔ تو میرا خیال ہے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور یہ جو دعا ہے اس سے ہمیں اس لیے بھی محبت ہے کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، پیارے رسول کی پیاری دعائیں اس میں یہ لکھی ہوگی، آپ ویسے بھی جا کے لکھیں جو گوگل میں بھی مل جائے گی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کئی لوگوں کہ ہمیں کہاں ملے گی؟ کچھ لوگوں کو تو آتی ہے، کچھ بھائیوں کچھ کو نہیں آتی ہے دعا۔ پیارے رسول کی پیاری دعائیں لیں، اس میں سے یاد کریں محبت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی ہے۔ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے محبت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے اپنے نواسہ کو یہ دعا، اور اس کی اب اگر میں دعا کی وضاحت شروع کر دوں نا، اتنی جامع دعا ہے وہ جو ہے نا اللہم انا نستعینک، اس میں آپ اپنے دعوے کرتے ہو کہ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہ اپنا عقیدہ ہے۔ اس میں سوال ہے اللہ مجھے ہدایت دے، ان میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی، اللہ عافیت دے، ان میں شامل فرما جن کو تو نے عافیت دی۔ جتنی جامع دعائیں ہیں، اے اللہ جو تو نے فیصلے کیے ہیں ان کے شر سے بچا، یہ آپ ایک ایک جملے پہ غور کریں، کمال دعائیں ہیں۔
اللہم اہدنا فیمن ہدیت، یہ یاد کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی۔ اسی طرح ایک اور راوی عقبہ بن حارث جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، دونوں چلتے گئے، آگے آئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا لیا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس تھے۔ کہتے ہیں یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ شبیہ ہیں، ان کی مشابہت ان کے ساتھ زیادہ ہے، علی کے ساتھ زیادہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی سامنے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ یہ جملے سن کر اب دیکھیں نا، محبت ہی ایسی تھی، مسکرانا ہی تھا۔ ان کے بیٹے کے لیے چھوٹی سعادت ہے کہ کائنات کے امام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا ہی نانا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہو رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق، یہ دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح محبت ہے اہل بیت کے ساتھ۔ پھر کوئی ان کے یا مخالفتیں بیان کرے، پھر کیا کہیں، پھر لوگوں کی ذہن سازی ایسی کر دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ مسلمانوں میں جو ہے نا وہ ایک عجیب قسم کی دراریں ڈال دی جاتی ہیں۔ بھائی تلامذہ اللہ کے نبی کے جو شاگرد تھے، جو آپ نے تیار کیے، آپ یاری کی، جنہوں نے کائنات میں توحید کا پھریرا لہرایا، ان سے بھی اللہ کے نبی کو محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ صحابہ کے بارے میں بھی فرمایا، اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو ہم تو پابند ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے، جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے۔ جن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ ہماری محبت اور نفرت